مرشد ہمارے لیے کیسے دن لے آئے؟ مرشد قوم بھوک سے مر رہی تھی اور آپ جاتی حکومت میں اتحادیوں کو کروڑوں کی ضیافت کروا کر ان سے حکومت پوری ہونے کی داد وصول کر رہے تھے۔ مرشد لوگوں کے دہائیوں پرانے کیسز کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی اور آپ اپنے کیسز سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترغیب سوچ رہے تھے۔ مرشد افلاس نے چہار جانب ڈیرے ڈال رکھے تھے اور آپ پیٹ بھرنے کی بجائے لیپ ٹاپ دینے کو ووٹ حاصل کرنے کا گر سمجھ رہے تھے۔ مرشد جمہور وقت کی ستم ظریفی کے باعث زندگی سے چھٹکارے کو آخری حل سمجھ رہے تھے اور آپ سرکاری افسران کو نئے ماڈل کی فارچیونر گاڑیاں دینے کا حکم جاری کر رہے تھے۔ مرشد عوام اپنے قرض کو واپس کرنے کی سوچ میں ڈوبے ساری رات جاگ کر گزار رہے تھے اور آپ کو IMF سے قرض نہ ملنے پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ مرشد افغانستان ایران کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنے عوام کو 40 روپے سے کم پیٹرول فراہم کرنے کا معاہدہ کر رہا تھا اور آپ روس سے تیل لانے کا لالی پاپ دے رہے تھے۔ مرشد دنیا قانون سازیوں پر عوام کو اعتماد میں لے رہی تھی اور آپ قانون سازیوں پر اراکین اسمبلی کو بھی اندھیرے میں رکھ رہے تھے۔ مرشد دنیا معاشی نئے ماڈل پہ کام کر رہی تھی اور آپ پرانے ماڈل کو پیٹنے کے در پہ تھے۔ مرشد آپ بیرونی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں لانے کی تگودو کر رہے تھے اور پاکستانی سرمایہ کار باہر انویسٹ کرنے کا پلان بنا رہا تھا۔ مرشد ہمارے لیے تو آپ کا آنا بڑا سانحہ ہو گیا۔ مرشد آپ کی سپیڈ مشہور تھی مگر آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے ڈرائیو کی بجائے ریورس کے آپشن پہ پورا ایکسیلیٹر دبا دیا تھا۔ مرشد لوگوں کے لیے پینے کو چائے بھی میسر نہ رہی اور آپ کے خاندان والے بڑے مرشد کی تصویر والے مگ میں کافی پینے کے پیغامات دے رہے ہیں۔ مرشد آپ کے عقیدت مند اب پول کھولنے لگے ہیں۔ مرشد آستانے کے انتظام کو چلانے کے راز کھولنے لگے۔ مرشد ہم تو ٹھہرے آستانے کے باہر کی سیڑھیوں پہ بیٹھنے والے، لیکن آستانے سے نکلنے والوں نے بتایا ہے کہ آستانے کے کنٹرول کے آخری دنوں میں ہونے والی قانون سازیوں پر آستانے کے غلے سے کروڑوں کی موٹی رقمیں رشوت کے طور پہ دی گئی ہیں اور اگر کسی نے رقم نہیں لی تو چھوٹی چھوٹی درگاہوں میں حصہ داری لے لی گئی ہے تاکہ چھوٹا موٹا کاروبار مسلسل چلتا رہے۔ تو مرشد ہمارے ساتھ ہاتھ کرنے والوں میں آپ کا تذکرہ ذرا اونچی آواز میں ہو رہا ہے۔ ناظرین، اگر پاکستان کے سیاسی منظر پہ بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب کو ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ پریس کانفرنس کے بعد جب وہ گھر پہنچے تو پولیس موجود تھی۔ شاہ محمود قریشی کو FIA ہیڈ کوارٹر منتقل کیا گیا ہے۔ FIA ان سے سائفر کے بارے میں تفتیش کرتی رہی ہے اور شاہ محمود قریشی نے چند روز پہلے رؤف حسن اور علی ظفر کے ساتھ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر کے گھر پہ ناشتے پر امریکہ، برطانیہ، کینیڈا سمیت کئی سفراء سے ملاقات کی تھی، مگر پھر بعد میں پوچھنے پر تردید کر دی گئی تھی۔ لیکن علی ظفر اور رؤف حسن نے تردید تو کی لیکن تردید کرتے ہوئے ملاقات اور مختلف امور پر گفتگو کی تصدیق بھی کر دی۔ اب اس ضمن میں FIA کہتی ہے کہ سائفر کے معاملے پہ آپ امریکی سفیر سے ملے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ ساز باز کی ہے، اسی ضمن میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن اب وقت وہ ہے کہ بولنے والے کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو کتنا بولنا ہے، کہاں تک رسی ڈھیلی ہے اور کس دن کتنا زیادہ بولنے جانے پر رسی کھینچ لی جائے گی۔ کسی کو یہ لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ بول رہا ہوں لیکن میرے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، وہ کسی دن معمولی بولے گا تو پکڑا جائے گا۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال ایسی ہے، لیکن مصدقہ ذرائع یہ بتاتے ہیں، جو خبریں گردش کر رہی ہیں اس کے تناظر میں اٹک جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو بیرون ملک بھیجنے کی پیشکش کی گئی اور انہیں وہاں پر جانے کے لیے کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، کچھ عرصے بعد واپس آ جائیے، اور وہی منظرنامہ دہرایا جا رہا ہے جو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے لیے دہرایا گیا تھا۔ لیکن اس حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے فضا جو بنائی جا رہی ہے، اس کے تحت آنے والے قومی انتخابات میں ملک کی بڑی جماعتیں جس میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی دوسری جماعتوں کی طرح انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے، لیکن اس میں سے شخصیت مائنس کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ تینوں جماعتوں کے قائدین کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں، یعنی چیئرمین PTI یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین نہیں شریک چیئرمین یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد میاں محمد نواز شریف صاحب، یہ تینوں شخصیات مائنس ہوں گی تو پھر کوئی اور آئے گا۔
وہ ذرائع بتاتے ہیں جو خبریں پھیلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی قائدین اور رہنما مسلسل یہ اظہار کر رہے ہیں کہ ان کے قائد میاں نواز شریف چوتھی مرتبہ ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور انتخابات میں حصہ لینے کے لیے جلدی وہ پاکستان واپس آ کر انتخابی مہم کی قیادت بھی کریں گے. لیکن ان کی راہ میں قانونی اور آئینی پیچیدگیاں موجود ہیں, اس لیے ان کے مخالفین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بنا پہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی انتہائی مشکل ہو جائے گی, اور اگر وہ وطن واپس آنے کا ارادہ کر بھی لیتے ہیں تو انہیں وطن واپسی پہ پہلے جیل جانا پڑے گا. لیکن دوسری طرف جو نون لیگی رہنما ہے, سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ مسلسل یہ دعویٰ ببانگ دہل کر رہے ہیں, مختلف پروگرامز میں کر رہے ہیں اور دعوے کا بار بار اظہار کر رہے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے, میاں نواز شریف وطن واپس بھی آئیں گے اور ہرگز جیل نہیں جائیں گے بلکہ انتخابی مہم کی قیادت کریں گے. تو بات کس سے ہوئی ہے یہ ابھی منظر عام پہ نہیں آیا. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بیرون ملک جانے کی آفر کی گئی لیکن ان کی جانب سے رد کر دی گئی. دوسری بات یہ کہ 260 نشستیں جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو تو دی نہیں جا سکتی, پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں کو تو دی نہیں جا سکتی, یا کسی بھی بڑی سیاسی جماعت کو دی نہیں جا سکتی. اب اس کے مخالف 90 سے 95 یا 100 کے قریب نشستوں والی جماعت کو مضبوط کرنا ہے, اس پہ پاکستان تحریک انصاف انکار کر چکی ہے. اس کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کو مضبوط کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن اس سارے تناظر میں ادھر سے انکار ہوا. ان کی جو ملاقات ہوئی غیر ملکی سفراء سے, اس ملاقات کے اندر مختلف امور کے اوپر بات چیت ہوئی اور یہ بات ہوئی کہ پاکستان کے اندر 90 دنوں میں انتخابات کے لیے جو فضا ایک بنانی ہے وہ فضا بنائی جائے. اب اس ملاقات کی کہانی جو تھی وہ منظر عام پہ آئی. منظر عام پہ آنے کے بعد گھیرا تنگ کر لیا گیا. اب کلی طور کے اوپر آپ کو ایک جماعت کے گرد گھیرا تنگ ہوتا دکھائی نہیں دے گا, تمام جماعتوں کے گرد گھیرا تنگ ہوتا دکھائی دے گا. اب وہاں پہ کمزور کون ہے؟ وہاں پہ کمزور یہ سیاسی جماعتیں ہیں. بظاہر یہ کمزور اس لیے ہوتی ہیں کہ انہوں نے بہت سی جگہوں کے اوپر کچھ ایسے معاہدہ جات کیے ہوتے ہیں یا بہت سی ایسی چیزیں کسی دوسرے فریق کے ہاتھ ہوتی ہیں کہ منو ان پھر ان چیزوں پہ عمل کرنا پڑتا ہے جو ادھر سے آرڈر آتے ہیں. تو پھر اسی صورتحال کے تناظر میں یہ سب کے سب پھنسے ہوئے ہیں. تو کون کدھر جائے گا یہ بات تو الگ ہے, لیکن انسانیت کہیں پہ مرنی نہیں چاہیے. انسانیت کا زندہ رہنا ہی اس ملک کو آگے بڑھا سکتا ہے. عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں, جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, وہ کہتے ہیں سیالکوٹ میں میرا گھر, فیکٹری اور کاروبار مکمل سیل کر دیا گیا ہے. جناح ہاؤس سمیت ہر قسم کی پراپرٹی کو سیل کر کے میری بوڑھی والدہ, اہل خانہ اور بچوں کو گھر سے نکال دیا گیا. میرے گھر کی پردہ دار خواتین اور بچوں کو گھر سے نکال کے سڑک پہ چھوڑ دیا گیا. میری بیوہ ماں, اہلیہ اور بہنوں کو زبردستی گھر سے نکال کر میرا اور میرے خاندان کا مکمل کاروبار سیل کر دیا گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 2500 افراد فیکٹریز میں کام کرتے ہیں, جن پراپرٹیز